بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کی شہادت اور سفید کبوتر کا ایک ایسا دلسوز واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوج یزید نے رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پہ اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان پہ تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا بے گور و کفن پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہے۔ یوں کبوتر مکہ میں آ کر اڑنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس ہو گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے امام حسین کے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر روضہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اب دنیا میں جو سفید کبوتر ہے وہ اسی نسل سے ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے مدینہ کے باہر ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت حسین و جمیل تھی، لیکن اس کو اچانک کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا جس سے اس کے ہاتھ پیر اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور آس پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ پھر جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک ویرانے میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو وہ اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا
اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہ پہنچا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر کسی پرندے کی درد بھری چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ غم تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ اس لڑکی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن پھر بھی منہ آسمان کی طرف کر کے اس پرندے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ خون کا گرنا ہی تھا۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ دوبارہ روشن ہو گئی اور وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ پھر خون کا ایک اور قطرہ اس کی بائیں آنکھ پہ بھی گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور وہ اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون سے لت پت ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس پاک اور مبارک خون کے کچھ اور قطرے اس لڑکی کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ پھر وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اتنے میں وہ یہودی اس لڑکی کو سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہ پایا اور اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، اے لڑکی تو کون ہے اور اکیلے میں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی بیمار بیٹی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تمہیں اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ کیونکہ جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی کہ بابا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ یہاں چھوڑ گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہوا اور اسے اپنی بیٹی کو دوبارہ تندرست دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور یہودی نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا کہ بیٹی یہ تو بتا، تمہاری یہ لا علاج مرض کیسے شفا یاب ہو گئی؟ اس لڑکی نے اپنے باپ کو سارا حال سنا دیا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی جہاں وہ سفید کبوتر جو امام حسین کے خون سے لتھڑا ہوا تھا ابھی بھی اسی درخت پہ ویسی ہی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آوازیں نکال رہا تھا جو دل کو چیر رہی تھیں۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا دکھ چھپا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا یہ مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی خیر و برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے بھی اس یہودی نے پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ جب یہودی کو پتا چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر جو خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا خون ہے اور اسی خون کی نسبت سے میری بیٹی تندرست ہوئی ہے، اس کی بینائی لوٹ آئی ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی شفا پا گیا ہے، تو یہودی کہنے لگا، اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسۂ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی بیٹی کے ساتھ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔
سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کربلا پر بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔